اب کہیں بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے جس طرح وائرس ہے نا وہ ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح کرونا وائرس ہی کی طرح کی ایک نفرت کا وائرس ہے جو ایسے ذہنوں کی پیداوار ہے جن کے ساتھ آپ مکالمہ کر نہیں سکتے، وہ مکالمے کی فضا پیدا ہی نہیں ہونے دے سکتے۔ اور اسی لیے انہوں نے جو نعرے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں احمدیوں کو قادیانیوں کو بے دلیل کافر سمجھتا ہوں، میں ان کو یہ واجب القتل ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ پلورلزم کے کام نہیں ہیں۔ جب ملک ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے وہ بیسیکلی، ملک اور گھر سب کی ملکیت ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتے، اس میں رہنے کے سب کا اختیار اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اب پرائیویٹ مجالس میں ذاتی طور پر آپ مانتے ہیں کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک حماقت ہو گئی تھی، ایون کافر قرار دینے والے پہ بھی آپ مطلب وہ چند ایک کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن ادروائز وہ سب مانتے ہیں، سب کیا بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب مانتے ہیں، سیاستدان مانتے ہیں، لیڈرز مانتے ہیں کہ یہ ہم سے حماقت ہو گئی ہے۔ اوکے، اب سے ہو چکی ہے، لیکن کیا اس کے بعد اب مرنے مارنے کا کوئی اسلوب، کوئی تک بنتا ہے؟ لہٰذا اب اس طرح ہونا ہوگا کہ جس طرح اگر آپ کا کسی فرقے سے تعلق ہے، لیکن ہمیں اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تشریح میں فرق ہوتا ہے، آپ کسی چیز کا مطلب وہ نہیں لے رہے ہوتے، وہ امام غائب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کی تشریح ہے، لیکن جب وہ امام غائب کا انکار کر رہے ہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے، ساتھ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منکر نہیں ہیں، تو there is no sense کہ آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج یا کافر یا اس طرح کی بات نہیں ہوتا کہ آپ ایک طبقہ اور ایک بندہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کلیم کر رہا ہے بار بار کہ میرا یہی رسول ہے، میری یہی کتاب ہے، میری یہی دین ہے، میں اسی اسلام سے میرا تعلق ہے، اور آپ آ کے نعرہ لگا دیں کہ نہیں، ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ہیں لہٰذا اب آپ بھی یہ سمجھیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پلورلزم جو ہے، جس طرح کہ آپ وہاں پہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہاں آپ سوسائٹی میں جیو اور جینے دو، اور اس طرح سب کا ہے، ملک سب کا ہے، اسٹیٹ سب کی ہے، ریاست سب کی ہے، شہری حقوق سب کے لیے یکساں ہیں، یہ سب کہنے کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ ان کو کرنے کے سٹیج پہ لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دلوں میں سے یہ بغض نکالا جائے کہ فلاں چونکہ فلاں ہے، اس کے عقائد کی تشریح یہ ہے، لہٰذا اب اس کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کے شہری حقوق نہیں ہیں۔ وہ اس طرح تو یہ ہوا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اسلام کو ہماری عدلیہ میں سے ایک ڈیسیژن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا اس فیصلے میں کہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کوکا کولا نام لے کے کہا گیا، تو جس وقت اسلام اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکا کولا سے تشبیہ دی گئی تو پھر یہ رستے کھلے ہیں۔ خدا کے لیے دین کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین سمجھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا مبعوث کردہ افضل الرسل اور آخری قیامت تک کا جو سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا نبی اور رحمت للعالمین وہ سمجھیں، اور کوکا کولا کی ذہنیت سے باہر نکلیں، کیونکہ واقعی جب آپ اسلام کو اور اپنے دین کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ان ماخذ کو اپنا ملٹی نیشنل کمپنیوں سے تشبیہ دے دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت، اور پلورلزم پھر اس میں رستہ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ سب کو رہنے کا حق ہے، سب کو جینے کا حق ہے، اور ٹھنڈے اور مہذب اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے کہ خود ہی آن بتاؤ جی گیان کا بھید اور بھاؤ جی، خود ہی آن بتاؤ جی گیان کا بھید اور بھاؤ جی، من میں رمجھم اشکوں کی، من میں رمجھم اشکوں کی، تم بھی بھیگ ہی جاؤ جی، اور نین کٹورے جل تھل ہیں، برکھا اب تھم جاؤ ری، اور پریت ہے کرپا مالک کی، سر آنکھوں پہ بٹھاؤ جی، دل کی دلی سونی ہے، تم اس میں بس جاؤ جی، اور کانچ رکھا ہے سینے میں، پتھر نہ برساؤ جی، کانچ رکھا ہے سینے میں، پتھر نہ برساؤ جی، اور گتھی سلجھی جیون کی، کس کارن الجھاؤ جی، سپنوں کی منڈیروں پر
آس کی بیل چڑھاؤ جی، دل جب گھر ہی آپ کا ہے کاہے کو شرماؤ جی، اور سر پر چھایا رحمت کی پھر کیوں کر گھبراؤ جی، ہم نے پار اترنا ہے تم پلٹو یا آؤ جی، ہم نے پار اترنا ہے تم پلٹو یا آؤ جی، اور نفرت کے اندھیاروں میں پیار کے دیپ جلاؤ جی، اور مرہم سی کوئی بات کرو گہرا ہو گیا گھاؤ جی، مرہم سی کوئی بات کرو گہرا ہو گیا گھاؤ جی۔